عوام کا نمائندگی کرتا تھا، ایک دفعہ میں نے نہ کوئی گالی سنا، نہ اس کو شور مچاتے ہوئے دیکھا، نہ کتابیں اٹھا کے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو غلط پارٹی میں تھے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو نہ گالی دیتے ہیں، نہ شور چار کرتے ہیں، ہم تو عوام کی خدمت کرتے ہیں. اور اس کے سب سے بڑا ثبوت سوات کے عوام دے سکتے ہیں. سوات کے عوام آپ ہمارے گواہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پہ دہشت گردوں اور دہشت گردی مسلط کیا گیا تھا اور سوات کے عوام بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے، تو باقی سیاسی جماعتیں خاموش تھے. مگر ایک نہتی لڑکی نے راول پنڈی میں خطاب کی تھی کہ سوات سے کچھ لوگ پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہی تھی کہ وہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گی. اور سوات کی عوام کی طرح، سوات کے بہادر اور غیور عوام کی طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی ان دہشت گردوں سے، ان انتہا پسندوں سے کبھی نہیں ڈری. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی. اپنا عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے شہادت بھی قبول کی تھی. جب ہم نے حکومت سنبھالا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سوات ہو، وزیرستان ہو یا پاکستان میں جہاں بھی یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند بستے ہو جو پاکستان کے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے تھے، ہم نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کی تھی، تو ہم ان دہشت گردوں سے لڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے اور ہم امن قائم کر کے سوات کو، پختونخوا کو اور پورا پاکستان کو بحال کریں گے. ہم نے تو ہم نے پولیس نے، فوج نے قربانیاں دے کے ان دہشت گردوں کو تو شکست دلوایا تھا، امن واپس لے کر آیا تھا. مگر جو سلیکٹڈ ہم پہ مسلط کیا تھا، وہ جاتے جاتے جو نقصان کر دیا ہے، جاتے جاتے اس نے وہ تمام دہشت گرد جو آپ کی لڑائی کی وجہ سے، آپ کی بہادری کی وجہ سے، وہ جو تمام دہشت گرد افغانستان بھاگ چکے تھے، ان کو خان صاحب نے واپس بھی کروایا اور یہاں بھی آباد کروایا. اور ایک بار پھر دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے. مگر میں سوات کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ان کے کہنے نہیں مانے اور پورا سوات خود بخود نکلے، احتجاج کیا، امن کا مطالبہ کیا. اور آج اگر میں آپ کے درمیان موجود ہوں تو آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوات کے عوام کے ساتھ
شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہم آپ کے امن پہ کبھی سودا نہیں کریں گے. ہم ہر دہشت گرد سے مقابلہ کریں گے اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے خارجہ پالیسی کے سطح پہ. اپنے افغانستان میں جو حکومت آئے ہیں ان سے بھی ہم انگیجڈ ہیں, ان سے بھی بات چیت چل رہے ہیں کہ افغانستان کا اور خاص طور کا پختونخوا میں اگر امن ہوگا تو آپ کے ہاں جتنا معاشی ترقی ہوگا کوئی صوبہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. آپ کے ہاں جب امن ہوگا, افغانستان میں جب امن ہوگا تو سارا کاروبار, سارا ٹریڈ جو اس ریجن کا ہے, جو سینٹرل ایشیا سے ہوگا, جو چین سے ہوگا, وہ پختونخوا اور افغانستان کے تھرو ہوگا. اور اس میں ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم نے رول آف لا کو قائم کرنا ہے, ہم نے امن کو قائم کرنا ہے, اور ہم نے تمام دہشت گرد کو صاف پیغام دینا ہے کہ دہشت گردی چھوڑو, ہتھیار چھوڑو. جو آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو سنگین جرائم میں ملوث ہے, جنہوں نے ہمارے بچے شہید کیے, جنہوں نے ہمارے عورتیں شہید کیے, ان کو آپ کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. ان کو قانون کے کٹہرے میں ہم کھڑا کر دیں گے. مگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جائے کہ ایک بار پھر ہمیں جنگ لڑنا پڑے, ایک بار پھر کوئی آپریشن کرنا پڑے. افغانستان کا عوام ہو, پختونخوا کا عوام ہو, آپ نے بہت جنگ دیکھا ہے. آپ کا حق ہے کہ ہم آپ کے لیے, آپ کے سیاستدان, آپ کے قائدین آپ کے لیے امن کا بندوبست کریں. مگر امن کو بندوبست کرنے کے لیے ہم کسی دہشت گرد کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ اس مطالبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ اور سوات کے عوام کا سوچ ایک ہی ہے. آپ نے بھی کبھی کسی دہشت گرد کے سامنے نہیں جھکے ہیں, اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی دہشت گرد کے سامنے کبھی جھکا. ساتھیوں, ایک طرف تو یہ دہشت گردی کا مسئلہ تو پہلے سے تھا, مگر یہ جو سیاسی دہشت گردی شروع ہوا ہے اس کو بھی ہمیں روکنا پڑے گا. اگر ہم سیاسی دہشت گردی کا جواب سختی سے نہیں دیں گے تو یہ آگے بڑھتا رہے گا. جو مئی 9 پہ سانیہ ہوا, مئی 9 پہ واقعہ ہوا, پاکستان کا ہر شہری اس کا مذمت کرتے ہیں اور سختی سے مذمت کرتے ہیں. اور ان میں جو لوگ ملوث تھے, جو لوگ شامل تھے, ان کے لیے ایک صاف پیغام ہے کہ پورے پاکستان کے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارا ایک ہی رائے ہے کہ جو مئی 9 میں ملوث لوگ تھے, جنہوں نے ہمارا یادگار شہداء کو جلا کے رکھ دیا, جنہوں نے جناح کا گھر پہ حملہ کر دیا, جنہوں نے GHQ پہ حملہ کر دیا, جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کر دیا, ان کے لیے ایک صاف پیغام ہے. ہم آپ کو نہیں معاف کر سکتے ہیں. آپ کو ہم عبرت ناک اگزامپل بنا دیں گے. اگر ایک دفعہ آپ یہ معاف کریں گے, ایک دفعہ اگر آپ یہ معاف کریں گے تو پاکستان میں نہ رول آف لا ہوگا, نہ جمہوریت چل سکے گا, نہ ہمارا حکومت چل سکے گا. پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا جماعت ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. ہمارے جیلوں نے اپنے آپ کو جلا دیا مگر اپنے ہی ملک کے خلاف کوئی جنگ نہیں کیا. ہمارے کارکن نے پرامن احتجاج کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب 1986 میں لاہور پہنچی تو وہ دنیا کا سب سے بڑا استقبال آج تک کسی سیاسی لیڈر کے لیے اگر ہوا ہے تو لاہور کا 1986 کا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا استقبال ہوئی. اس وقت اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاہتی تو وہ ضیاء الحق کے گھر پہ حملہ کر سکتی تھی, وہ راولپنڈی پہ حملہ کر سکتی تھی, وہ بھی کو کمانڈر ہاؤسز پہ حملہ کر سکتی تھی. مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو محب وطن پاکستانی تھی. جتنا بھی ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہوگا ہم نے کبھی اس قسم کا حرکت نہیں کی. ہم نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگایا ہے کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جب شہادت ہوا تو ہمارا انتقام یہ تھا کہ آپ کی محنت سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی محنت کے نتیجے میں, جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے اس ملک میں جمہوریت بحال کیا. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئے تو میں 19 سال کا تھا, اور جو میں نے اپنے آنکھوں اپنے کانوں سے جو میں نے ناراضگی دیکھا تھا, اس وقت اگر ہم کوئی اور نعرہ لگاتے, اگر ہم انتقام کا نعرہ لگاتے, اگر ہم ہدایت دیتے کہ جائے ایوان صدر میں مشرف بیٹھا ہے مجھے انتقام چاہیے, تو یہ ملک چل جاتا. مگر 19 سال کی عمر میں میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دفنانے کے بعد, کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. ہم پرامن جماعت ہے, ہم نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے, اور یہ جو پالتو سیاستدان تھے, جو کٹپتلی تھے, جو سلیکٹڈ تھے, جو 30 سال کسی امپائر کی انگلی کی وجہ سے سیاست میں تھے, ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. ان کو عدم اعتماد سے نکالا گیا, عدم اعتماد سے نکالا گیا. ایک نیب کا کیس اور ایک رات جیل میں گزارنے کی وجہ سے انہوں نے اعلان جنگ اپنے کارکن کو کمانڈر ہاؤس پہ, جی ایچ کیو پہ ہدایت سازش کے تحت حملہ کروائے تھے. اور اگر ہم ان کو قانون میں اور قانون کے کٹارے میں کھڑا نہیں کریں گے تو پھر ملک کا نقصان ہوگا, اور نہ میں نہ آپ اس ملک کا, پاکستان کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہے وہ دہشت گرد ہو یا سیاسی دہشت گرد ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. سوات کے عوام یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی عام آدمی کا خیال رکھا گیا, غریب آدمی کا خیال رکھا گیا, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں خیال رکھا گیا. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہا تھا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور تھا جب آپ کو اپنا مالکانہ حقوق ملے, اور یہ سلیکٹڈ کا دور تھا جب آپ سے آپ کا مالکانہ حقوق چھینا گیا. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا جب آپ کو ٹیکس ریلیف ملا. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو
اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھے جب یہاں کے عوام، پورے پاکستان کے عوام کو روزگار دیے گئے۔ قائد عوام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ قائد عوام نہ صرف یہاں پاکستان میں روزگار دلواتا تھا مگر یہاں کے نوجوانوں کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں بھی روزگار کا بندوبست کرتا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی یہ عام تھی۔ ہمارا نعرہ تھا کہ بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی، اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دلواتی ہے مگر معیشت کا ایسی صورتحال بناتے ہیں تاکہ روزگار کے مواقع نوجوان کو ملے۔ صدر زرداری کا دور میں بھی یہی آپ نے صدر زرداری کا دور بھی دیکھا، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا دور بھی دیکھا، آپ نے یہ عمران کا دور بھی دیکھا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو زیادہ روزگار ملا، یا میاں صاحب کے دور میں زیادہ روزگار ملا، یا خان صاحب کا دور میں زیادہ روزگار ملا؟ یہاں کے نوجوان کو بھی معلوم ہے، بزرگ کو بھی معلوم ہے کہ روزگار کے مواقع پاکستان پیپلز پارٹی دلواتا ہے۔ وہ جو کپتان تھا وہ تو روزگار چھینتا تھا۔ ہم تو آج یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی، ہر شہری پریشان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ ہمارا منشور، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور، ہمارا سارے معاشی مسائل کا حل اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور میں موجود ہے۔ اس لیے قائد عوام عام آدمی کو حق دلوانے کے بات کرتا تھا، مزدور، محنت کش کسان کا بات کرتا تھا، نوجوان کا بات کرتا تھا، ہر طبقہ کا خیال رکھتا تھا، اور باقی جماعتیں جو ہے وہ تو مخصوص طبقات کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر جب آپ عام آدمی کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرامز لے کر آتے ہیں تو ہر آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب غریب کا فائدہ ہوتا ہے تو پورا کا پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ کام آج تک صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا ہے۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دشمنی بھی کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے، پیپلز پارٹی کا مقابلہ مہنگائی سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب ہم قائد عوام کے منشور پہ عمل کر کے بھوک کا خاتمہ کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ اس جدوجہد میں مجھے آپ کے ساتھ چاہیے، اچھے سیاستدان جیسے ہمارا ڈاکٹر صاحب ہے، جو کام کرنے سیاستدان ہیں، جو خدمت کروانے سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ چاہیے، اور آپ جیسے نوجوان، آپ جیسے ساتھی اگر میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل ہم نہیں نکال سکتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے. ہم نے تو ان بزرگوں کو بہت دیکھا ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ 30 سال میں انہوں نے ضرور اپنا ملک کا خدمت کیا ہوگا، مگر اب پاکستان کا اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ نوجوان ہے، اور آپ اگر نوجوان کو موقع ملتا ہے تو نوجوان آپ کو ریزلٹس بھی دلوا سکتے ہیں. 14 مہینوں میں آپ دیکھیں، آپ ہمارا فورن آفس کی وہ سارے تصویریں دیکھیں، اتنے سارے بزرگ وزیر خارجہ انہوں نے ہم سے پہلے لگائے تھے. 14 مہینہ کے اندر ایک نوجوان وزیر خارجہ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے. جو ہمارا بزرگ بھی نہیں کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں، میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، خاص طور پہ یہ 14 مہینوں میں میں نے یہ اتنے سارے ممالک میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے کہ کتنا پوٹینشل ہے اور کتنا دنیا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. کبھی کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ امریکی سازش، تو کبھی کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ کوئی اور سازش. میں سچ آپ کو بتاؤں، کوئی سازش نہیں ہے، نالائکی، ناکامی، سارے کے سارے وہ ہمارے مسئلے ہیں. دنیا تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہے. دنیا جب آپ کے سیلاب آیا تھا تو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ دنیا آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گے، وہ تو روس اور یوکرین کے جنگ میں ملوث ہے، بزی ہے، مصروف ہے، سارے وسائل وہاں لگے ہوئے ہیں. مگر جب پاکستان نے کال دیا، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کے کانفرنس رکھا، تو ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک سارے ممالک پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، اور وہ سب $10 ارب کے اعلان کر چکے ہیں کہ اگر پاکستان سیریس ہے تو ہم بھی سیریس ہے. موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں، اتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے عوام کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، جن کے پاس تعلیم ہے اور جن کے پاس تعلیم نہیں بھی ہے، دونوں کے لیے دنیا بھر میں آپ کے لیے اپرچونٹیز ہے. کوئی سے آپ کا کام کروا دے تو دنیا میں نوجوانوں کی ضرورت ہے. ان کی پاپولیشن بزرگ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں نوجوانوں کا تعداد سب سے زیادہ ہے. وہ لو سکل ورکرز بھی چاہتے ہیں، ہائی سکل ورکرز کی چاہتے ہیں. اتنا ہی وہ ہم سے مانگتے ہیں کہ ہم اپنے اندرونی مسائل سنبھالیں، اپنا سیاسی مسائل سنبھالیں، اپنا معاشی مسائل صحیح طریقے سے سنبھالیں، تو پوری دنیا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. میں جانتا ہوں کہ جتنا پوٹینشل ہمارا نوجوان نسل میں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے، ہم مل کے جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بزرگوں کو ہم دکھائیں گے کہ جب نوجوان کو موقع ملتا ہے تو نوجوان کام کر کے دکھاتا ہے. ویسے جب یہ نوجوان کہتا تھا کہ عدم اعتماد لے کر آؤ، ہم عمران کو بگا سکتے ہیں، تو ہمارے بزرگ ہمارے بات نہیں مان رہے تھے. آخر جب وہ نوجوان کے پیج پہ آ چکے، عدم اعتماد لے کر آئے، تو آخر کار ہم نے اس سلیکٹڈ کو بگا دیا تھا.
ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمت پکڑے. اگر آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہو تو کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا. الیکشن کے لیے تیاری پکڑے. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہونا چاہیے, اور اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوتے ہیں تو یہ نوجوان آپ کو دکھاتا ہے کہ کیسے انشاءاللہ تعالی, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر بائی الیکشن جیتا ہے, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں سندھ کے بلدیاتی الیکشنز میں کراچی میں تاریخ رقم کر کے اپنا میئر منتخب کیا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشنز کے لیے بھی تیار ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے ہمت پکڑے, آئے میدان میں آئے. ساری سیاسی جماعتوں کو الیکشنز کے لیے اپنا تیاری کرنا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے, اور جو بھی جیتے انشاءاللہ تعالی پھر ان کا حق ہوگا کہ وہ آپ کا خدمت کرے اور وہ آپ کے مسائل کا حل نکالے. آخر میں بجٹ پہ آنا چاہوں گا. آج کل بجٹ کا سیزن ہے اور ڈار صاحب نے اپنا بجٹ تو پیش کیا ہے. کل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ہائی لیول کمیٹی وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم کی ٹیم کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کے بجٹ جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کم انپٹ ہے, اور خاص طور پہ جہاں تک سیلاب متاثرین کی بات ہے, جہاں تک موسمی تبدیلی کی بات ہے, آپ سوات کے عوام سے پوچھے, آپ سندھ کے عوام سے پوچھے, آپ بلوچستان کے عوام سے پوچھے, آپ جنوبی پنجاب کے عوام سے پوچھے کہ ہمارے لیے جو پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا, پوری دنیا نے تو پاکستان سے وعدہ کیا کہ وہ ہمارے مدد کرنے کے لیے تیار ہے, مگر ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے بھی وعدہ کیا, دنیا سے وعدہ کیا کہ جو پیسہ آپ اکٹھا کرتے ہو ہم اس کو میچ کریں گے. پھر وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں سے وعدہ کیا کہ جو پیسہ آپ سیلاب متاثرین پہ یا فلڈ کی ریکنسٹرکشن پہ خرچ کرتے ہیں ہم اس کو میچ کرتے ہیں. تو میں حیران ہوا جب میں بجٹ پڑھ رہا تھا تو نہ آپ کے لیے نہ کسی صوبہ کے لیے وفاقی حکومت نے سیلاب کے مطابق, سیلاب متاثرین کے مطابق جو فنڈز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے. تو میں نے اپنا پارٹی کو کہا ہے کہ جائے ہم اتحادی جماعت ہے, ہم برابری پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے. تو نون لیگ والوں سے جا کے بات کرے اور ان کو سمجھائے کہ ضروری ہے کہ ہم سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہمارا بجٹ میں پیسہ موجود ہو. ویسے وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے خود اپنے آنکھوں سے چاہے وہ سوات ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, اپنے آنکھوں سے وہ تباہی دیکھا ہے. مگر میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں, ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے. وزیر اعظم اس ملک کا وزیر اعظم ہے, اس اتحاد کا وزیر اعظم ہے, اور جو وعدہ
چاہے ہم دنیا سے کرتے ہیں یا صوبے سے کرتے ہیں، یا ہم سب کے وعدے ہوتے ہیں اور ہمیں پورا کرنا پڑے گا۔ اور اگر مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سیلاب متاثرین کے فلڈ ریکنسٹرکشن کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو اعتراض ہے اس بجٹ پہ جلد ہی ڈار صاحب اور باقی جو ان کی ٹیم ہے ہمارے اعتراضات کو وہ دور کریں گے، تاکہ وہ ریسورسز موجود ہو کہ ان سے جو اتنے ازین 1/3 پاکستان کا سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا، پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز میں سارے میڈیا سے ہمارا وزیر اعظم نے دنیا سے بتایا ہے کہ اتنا تباہی ہوا ہے، اور ہمارا 4-4F کلائمیٹ اسٹریٹجی ہے، اور ہم پاکستان میں اب کلائمیٹ کا انقلاب لے کر آئیں گے، اور اس کلائمیٹ کے انقلاب کے تھرو معاشی ترقی بھی ہوگا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم کوئی اور بات کرے اور بجٹ میں کوئی اور بات لکھا ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا مسائل ایڈریس ہوں گے، ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور الیکشنز کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بار پھر میں خاص طور پہ سوات کے عوام کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل کے لیے انتظار ہی نہ کریں، آپ آج سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جنرل الیکشن کا کیمپین شروع کر دے۔ میں تیار ہوں، اور وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کے شہید بھٹو کا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مل کے مکمل